جو زمینی پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے اس کو عشر کہتے ہیں. زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. ہے یہ بھی زکوٰۃ، لیکن یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں. اس کے اور دوسری زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا اس زکوٰۃ میں یہ ہے کہ سال کا گزرنا شرط ہے. اس کو فقہ کی ٹرم میں حولان حول کہتے ہیں، اور یہ ایک حدیث پاک سے ثابت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال گزرنا شرط ہے. تو وہ اس لیے شرط یہ سال گزرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو حولان حول شرط ہے، لیکن زمینی پیداوار پہ حولان حول شرط نہیں ہے. جب بھی آپ پیداوار اٹھائیں گے تو آپ کے اوپر عشر لازم ہو جائے گا، زکوٰۃ زمینی پیداوار کی لازم ہو جائے گی. ایک یہ اس چیز میں فرق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ عشر دے دیں گے تو جب تک وہ جنس اسی صورت میں پڑی رہے گی، آلو ہے آلو کی صورت میں بوری میں پڑے رہیں گے، گندم ہے گندم کی صورت میں پڑی رہے گی، تو پھر دوبارہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جب آپ عشر ادا کر دیں گے تو پھر دوبارہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے جب دن آئیں گے تو آپ اپنی نقدی مال تجارت جو دوسری چیزیں ہیں سونا چاندی ان کے اوپر تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن جو آپ کے پاس گندم چنے آلو جو فصل کوئی اور ہوئی ہے، جب اس کا عشر آپ دے چکے ہیں تو آپ کے گھر میں اسی جنس کی صورت میں جب وہ پڑی ہو تو پھر اس کے اوپر دوبارہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کے پاس وہ بھی نقدی آ جاتی ہے تو پھر نقدی کی صورت میں جب زکوٰۃ کا حساب کتاب آپ کریں گے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی. یہ اس طرح کے کچھ فرق ہیں ان کے مسائل میں. پھر ایک اور فرق یہ ہے کہ زمینی پیداوار جتنی بھی ہے اس کے اوپر یعنی جو کسی مقدار میں آ سکتی ہے. اب یہ بھی ایک چیز کہ جو کسی مقدار میں آ سکتی ہے، کسی ترازو میں آ سکتی ہے، تولنے کا کوئی حساب جس کا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کیا ہے وہ عشر ہے. عشر ایک اصطلاح ہے جو حدیث پاک میں استعمال ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ایک اور ہے کہ جو باران والی ہے اس میں عشر ہے، اور جو ٹیوبویل یا نہر والی ہے اس میں نصف عشر ہے. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا